لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، عسى أن يبعثك رب مقاما محمودا۔ صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج آپ کا یہ 2 روزہ جلسہ کا آخری جلسہ ہے جو آپ کے اس خیرانی روڈ انصاری کمپاؤنڈ میں منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں بسم اللہ کمیٹی کے تمام نوجوان اور ہمارے کچھ مخلصین۔ رب تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ محب گرامی حضرت مولانا حافظ کلیم اللہ خان صاحب قبلہ نے صحیح اعلان کیا، آپ کے اس جلسے کی تاریخ کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ بہرائچ شریف سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس میں انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ سبحانی صاحب آپ بمبئی آ رہے ہیں تو 1 تاریخ دے دیجئے۔ میں نے 28 تاریخ دی، میں نے کہا صرف 1 تاریخ دے پاؤں گا، اس لیے کہ خیرانی روڈ کے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سبحانی صاحب کا جلسہ خیرانی روڈ پر نہیں ہوگا تو بمبئی کہیں نہیں ہوگا، لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں۔ میں تو تاریخ دے ہی نہیں پاتا ہوں، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے محب گرامی حاجی وارث علی صاحب
کی خواہش ہوئی کہ نہیں ایک تاریخ اور بڑھاؤں، تو میں نے یہ 29 بھی کر دی، حالانکہ 29 تاریخ مجھ سے کلیان کے لوگ مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے ان لوگوں نے ایک لی تھی، پھر دوسری تاریخ مخلصین نے ہمارے کچھ انہوں نے زور دیا، میں نے 2 منظور کر لی، اب آپ نہیں پائیں گے۔ میں نے اپنے علماء سے بھی اور ذمہ داروں سے جلسہ کے کئی بار کہا کہ مجھ کو اسٹیج پر اس وقت لے چلو جب 5 منٹ کے بعد ہی مجھے تقریر کرنی ہو، مجھے اسٹیج پر زیادہ دیر تک بیٹھائیے نا، اس لیے کہ میری پوری زندگی اسی اسٹیج سے گزر رہی ہے۔ پورا ستمبر مہینہ اور اکتوبر دونوں مہینہ ختم ہو رہا ہے، صرف میں نے 2 رات تقریر نہیں کی ہے۔ صبح صبح پھر مجھ کو جانا ہے سومناتھ پونا 9 بجے کی فلائٹ سے، پھر پرسوں آ کر کے آپ کے سانتا کروز تقریر کرنی ہے، پھر پہلی کو چل کر کے دوسری کو کالپی شریف، 3 تاریخ کو سیوان، 4 کو بستی کپتان گنج، 5 کو میں گھر پہنچوں گا۔ آپ مجھے اسٹیج پر بیٹھا کر کے دولہا بنائے رکھیں گے رات بھر، تو میرا حال کیا ہوگا؟ تو لوگ کہتے ہیں سبحانی صاحب بگڑ جاتے ہیں۔ مجھے آپ اس وقت قیام گاہ سے لاؤ جب بیان کرانا ہو۔ آپ کو 1 بجے بیان کرانا ہے، مجھ کو 5 منٹ 1 بجنے باقی رہے تو لائیے۔ 2 بجے بیان کرانا ہے، 5 منٹ باقی رہے تو لائیے۔ یہ آپ حضرات نہ بھولیں گے۔ علماء سے بھی میں عرض کروں گا، جلسے کے ذمہ دار سے بھی۔ دیکھیے، جلسے جلوس بڑی محنت و مشقت کے بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ جلسہ کا انعقاد کرتے ہیں ان سے پوچھیے کتنی محنتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسٹیج پر ہماری علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ کرلا سے آئے ہوئے محب گرامی حضرت قاری حافظ عبدالواحد صاحب صدر المدرسین دارالعلوم اہل سنت غوثیہ ضیاء القرآن، اسلفہ سے حضرت مولانا زاہد الرحمان صاحب، اور آپ کے اس خیرانی روڈ پر اہل سنت کے عظیم الشان ترجمان، بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ پورے مہاراشٹر پر جس کے باپ کا دنیا سنیت پر عظیم احسان ہے، مناظر اہل سنت صاحب الفضیلت حضرت علامہ مولانا مقصود علی خان صاحب قبلہ مدہ ذلہ العالی۔ خیرانی روڈ کے مسلمانوں، میں منہ دیکھی تعریف نہیں کرتا ہوں، اور آپ کے تصور بھی نہ کہیں گے کہ سبحانی صاحب کو ہم نہ بلاویں گے تو جلسہ نہیں ہوگا۔ مولانا مقصود علی خان صاحب کی ذات خیرانی روڈ والوں کے لیے نعمت الہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ احساس کریں کہ مولانا مقصود علی خان صاحب یہاں سے چلے گئے تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ میں بہت سخت ہوں اس معاملے میں۔ نفس پرستی چھوڑو، دل میں خلوص پیدا کرو۔ نفسانیت عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، نفسانیت پر عمل کرنا۔ سنیت کا کتنا عظیم فائدہ ہے۔ بد مذہب طاقتیں مولانا مقصود علی خان صاحب سے نہیں بلکہ ان کے باپ کی نسبت سے جو خوف رکھتی ہیں وہ ہم لوگوں کو معلوم ہے۔ سن 71 میں ہمارے وہاں ببھن گاؤں شکرولی میں مناظرہ ہوا تھا، 25 جون سن 71۔ اس وقت میں پڑھ رہا تھا۔ 8 روز تک وہ مناظرہ چلا تھا علماء اہل سنت اور مخالفین جماعت سے۔ اس میں مناظرے کی آدھی روداد حضرت علامہ مقصود علی خان صاحب کے والد گرامی مولانا محبوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ پر ہے۔ آدھا مناظرہ انہی پر ہوا، ان کے چاچا پر ہوا، ان کے بڑے بھائی حضور مشاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحریری مناظر تھے۔ یہ تو اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جن کے گھر سے مناظرے کی تحریک چلائی جاتی ہے۔ جتنے لوگ ہیں الحمدللہ سب مناظر ہیں،
सब बदमज़हबों पर भारी हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे आलिमों को सलामत रखे, इनके इल्म और अमल से हमें और आपको फायदा पहुंचाए। देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, हमारे साथ 12 बरस रहने के बाद भी गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को समझना आसान नहीं है। मुझे मेरे असातिज़ा समझ सकते हैं, बस जिन्होंने मुझे पढ़ाया है वो समझेंगे सुबहानी गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी क्या है, आप नहीं जान पाओगे। 5 मिनट में हाथ चूम करके नजराना दे करके किसी की शख्सियत का आपको अंदाजा नहीं लगेगा। सुनिए, खुलूस दिल में पैदा करो। सरकार की हदीस शरीफ है, आका फरमाते हैं कि रब ताला कयामत में 3 आदमियों को इकट्ठा करेगा, आलिम, मालदार, मुजाहिद। मुजाहिद से मुराद शहीद। हदीस शरीफ में कारी का लफ्ज है, लेकिन कारी से मुराद आलिम दीन। ये तीनों इकट्ठा होंगे। रब ताला इरशाद फरमाएगा आलिम से, मैंने तुझे इल्म दिया, हाँ मेरे रब। तूने क्या किया? परवरदिगार तूने मुझे इल्म दिया, मैंने इल्म फैलाया, मैंने ये नेक काम किया, मैंने ये अच्छाइयां की, मैंने ये किया वो किया। रब ताला फरमाएगा तू झूठा है, तो सिर्फ इसलिए सब कर रहा था कि तुझको बहुत बड़ा आलिम कहा जाए, तो दुनिया में तुझको बहुत बड़ा आलिम कह जाए, उसका अज्र तुझे मिल चुका। फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मालदार लाया जाएगा, रब ताला फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तुझे माल दिया, हाँ मेरे रब। क्या किया तूने माल? परवरदिगार मैंने तेरे राह में खर्च किया, गरीबों को दिया, यतीमों को दिया, मदरसों में दिया, मस्जिदें तामीर करवाई, मैंने ये खैरात किया, वो सदका किया। रब ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि तुझको बहुत बड़ा सखी कहा जाए, बहुत बड़ा मालदार कहा जाए, सो तुझको इसका बदला दुनिया में मिल चुका। ले जाओ इसे जहन्नम में। वो भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुजाहिद लाया जाएगा, मेरे बंदे मैंने तुझे ताकत दी, हाँ मेरे मौला। तूने क्या किया ताकत को? परवरदिगार मैं तेरे राह में लड़ा, तेरे दुश्मनों को मारा, मैं शहीद हुआ, खाको खून में मैं तड़पा। रब ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने ये सब कुछ इसलिए किया था कि ताकि तुझको बहुत बड़ा बहादुर कहा जाए दुनिया में, सो तुझको उसका बदला मिल चुका। ले जाओ इसको जहन्नम में। अब आप बताओ आपका हाल क्या है? नफसानियत के शिकार आप कितने हो? अगर जलसा में आपके नाम का ऐलान ना हो तो नाक चढ़ गई। ज़कात आपने बांटी, अगर 50 मौलवी इकट्ठा होकर के दरवाजे पर खड़े ना हो जाएं तब तक ज़कात नहीं बटेगी। खुलूस पैदा करो, खुलूस। आका इरशाद फरमाते हैं जो हाथ दे अपने दाहिने हाथ से दे और बाएं को खबर ना हो, कल कयामत के दिन वो अर्श के साया में रहेगा। खुलूस पैदा कीजिए, दिखावे का मामला नहीं। हमसे एक साहब कहने लगे सुबहानी साहब हमको आपसे बड़ी तकलीफ है। हमने कहा वो क्यों? आप जुब्बा नहीं पहनते हैं, आप पगड़ी नहीं बांधते हैं, आप जुब्बा अपने लिए पगड़ी बांध लें ताकि लोग समझें कि बहुत बड़े अल्लामा हैं हजरत। हमने भी हजरत से कहा, तो हमने कहा नहीं, जिस लिबास में मैं हूं ऐसे मुझे रहने दो। जुब्बा, कुब्बा, टोपी, साफा, सूट बूट, इसका नाम इल्म नहीं है। इल्म तो इल्म है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों रिया से बचो। एक जुमला की और तशरीह कर दूं, चूंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। कल मैंने शफात पर तकरीर की थी और अभी इमाम साहब जो मस्जिद के तकरीर कर रहे थे तो उनका इशारा ये था कि ऐसी बातें न बताई जाएं जिससे लोग बेअमल हो जाएं, यानी शफात पर तकरीर नहीं होनी चाहिए।
کئی بار انہوں نے جملہ ریپیٹ کیا کہ رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں یقیناً، لیکن عمل نہ چھوڑیے. صحیح ہے، آپ کے کہنے کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ سے عمل بڑا ہے. میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ عمل چھوڑ دیجئے تقریر میں، کل میں نے کہا ہے، کل میں نے تو حدیث بیان کی تھی کہ ایک وقت کی نماز جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا. جہاں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر ایمان ہوگا میں اسے بخشوا لوں گا، وہیں آقا فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا. تو یہ عمل پر ابھارنا نہیں ہوا. پھر یہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بے شک رسول اللہ بخشوا سکتے ہیں. میں درسگاہی آدمی ہوں، میں اشارہ سمجھتا ہوں، اس لیے تقریروں پر تنقید و تبصرہ کرنے سے پہلے جملہ سنبھالو. سرکار کی بات ہے، جب سرکار کی عظمت پر حملہ ہوا تو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 114 صحابہ سے حدیثوں کو روایت کر کے شفاعت پر پوری کتاب لکھی جس کا نام اسماء الاربعین لشفاعت محبوب رب العالمین ہے، تاکہ لوگ عظمت رسول کو سمجھیں. علم غیب رسول بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے علم غیب پر لوگ اعتراض کرنے لگے؟ نبی کے اختیار کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب سرکار کے اختیار پر لوگ بحث کرنے لگے؟ سرکار کے شفاعت پر تقریر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب نبی کو لوگ ہلکا سمجھنے لگے کہ عمل ہی سب کچھ ہے، نبی خان میں جو کچھ بھی بک جاؤ کوئی معاملہ نہیں ہے، عمل کرتے جاؤ. خدا کی قسم ایسے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے اگر نبی کونین کے تعلق سے ذرہ برابر تمہارے دل میں شبہہ پیدا ہوا. سنو، مخالف جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی لکھنا پڑا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، عمل پر نہیں ہے. کتابیں پڑھو مولوی صاحب، یہ نجات ایمان پر ہے. ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں؟ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل بیکار ہے، اور جس کے ایمان ہے وہ عامل بنے گا، وہ عمل چھوڑے گا نہیں، یہ بھی شرط ہے. اس لیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے ہلکا پن محسوس ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بخشوائیں گے. عمل کے ذریعہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے، عمل رب کا حکم ہے. ہمارا ایمان لانا عمل پر ضروری ہے، کرنا ضروری ہے. رب نے متعین فرما دیا کہ اعمال چھوڑو گے تو سزائیں ملیں گی. چوری کرو گے تو یہ سزا ہے، زنا کرو گے تو یہ سزا ہے، ہاتھ کاٹو گے تو یہ سزا ہے، حق مارو گے تو یہ سزا ہے، یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ سزا ہے، نماز چھوڑو گے تو یہ سزا ہے، روزہ چھوڑو گے تو یہ سزا ہے، ماں باپ کو ستاؤ گے تو یہ سزا ہے، بڑوں کی بے احترامی کرو گے تو یہ سزا ہے، مسجدوں کی بے حرمتی کرو گے تو یہ سزا ہے، قرآن سے لاپرواہی کرو گے تو یہ سزا ہے. یہ تو سب سزائیں ہیں، ان اعمال پر تمہیں سزائیں ملیں گی. لیکن نبی کی شان میں ذرہ برابر دل میں ہلکا پن پیدا ہو گیا تو کبھی تمہیں نجات ہو ہی نہیں سکتی ہے، کبھی نہیں بخشے جاؤ گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے بیان ہو تو خود مرد مومن کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. صحابہ نے جب سرکار سے سنا، حضرت ابو درداء نے عرض کیا یا رسول اللہ، چور کو، زانی کو آپ بخشوا لیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں. تو صحابہ رو پڑے تھے. کیا ان کی نمازیں چھوٹی تھیں؟ کیا ان کا روزہ چھوٹا تھا؟ تو سرکار کے شان کو سن کر کے تو ان کا عمل بڑھتا تھا، اور آج عظمت مصطفیٰ بیان کیا جائے تو عمل گھٹتا ہے معاذ اللہ. یہ کہاں سے نظریہ آپ نے دے دیا؟ جب مرد مومن اپنے رسول کے عشق میں چور ہوگا تو آگ کے شعلوں میں کود جائے گا اسلام کے لیے. جب سرکار کی محبت اس کے دل میں ہوگی تو وہ تلواروں کی دھار کے نیچے بھی اپنی گردن دے دے گا. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. دیکھو، سن 1932 کا دور ہے جب بھارت تقسیم نہیں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک دجال نے لکھ دیا رنگیلا رسول، معاذ اللہ رب العالمین.
اس پر مقدمہ چلا، کراچی کے عدالت میں پیشیاں شروع ہوئی، مقدمے کی آخری تاریخ ہوئی، جس نے سرکار کی شان میں توہین کیا تھا آج اس کی پیشی ہے، آج آخری فیصلہ ہے۔ پورے کراچی میں شور ہے، سارے لوگ کچہری کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک غریب نوجوان تھا، اس کا نام عبد القیوم ہے۔ عبد القیوم اپنی روزی اکا چلا کر کے حاصل کرتا تھا۔ ایک بوڑھی ماں ہے، عبد القیوم ہے، اکا ہے، دن بھر ہکا ہانکتا ہے، اسی سے جو پیسے ملتے ہیں اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ اکا نکالا، جلدی جلدی آ کر کے سواریاں بیٹھ گئیں۔ اکاوان، ہاں جلدی چلو کچہری کی جانب۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آج اتنے سویرے سارے لوگ بھاگتے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول کے شان میں ایک مردود نے توہین کی تھی، اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا، آج اس کے فیصلے کی آخری تاریخ ہے، وہی سب دیکھنے جا رہے ہیں۔ تب تک جوان چونکا، سرکار کی توہین کی گئی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا تو توہین کی گئی، مقدمہ چلایا گیا، اس کی آخری تاریخ ہے۔ کہا بحث نہ کر بھائی، جلدی چل لکھا مان۔ کہا ٹھیک، لا کر کے لوگوں کو چھوڑ دیا کچہری کے پاس، پیسہ وصولا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ میرے سرکار کے شان میں توہین و مقدمہ، نبی کی شان میں تو جب جب توہین کی گئی تو توہین کرنے والے کو مار دیا گیا ہے، مقدمہ نہیں قائم کیا گیا ہے، اور کراچی کی عدالت میں توہین کرنے والے کے اوپر مقدمہ قائم کر کے انتظار کیا گیا۔ عبد القیوم، تیرے نبی کی توہین ہوئی ہے۔ آیا اپنے گھر، ماں کا چہرہ دیکھا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے کہا بیٹا کیوں آج سویرے کا لے کر چلے آئے؟ عبد القیوم کی ہچکی بد گئی۔ ماں میرا سلام لے لو۔ بیٹا معاملہ کیا ہے؟ ماں معاملہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا، میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ چھورا لیا، بغل میں چھپایا، بے تحاشا بھاگتا ہوا کچہری کی طرف دوڑا۔ دونوں طرف سے وکلا لگے ہوئے ہیں، پوری کچہری آدمیوں سے کھچا کچ بھری ہوئی ہے، بحث ہو رہی ہے، فائل سامنے رکھی ہوئی ہے، انگریز کا قلم چلنے والا ہے۔ عبد القیوم نے ایک وکیل سے پوچھا یہ بتاؤ اس میں مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ وکیل نے نوجوان کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا تمہیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وکیل صاحب مجھے بتا دیجئے میرے سرکار کی شان میں جس جماعت نے توہین کی ہے وہ کس کٹ گھرے میں ہے؟ وکیل نے کہا بیٹا بائیں جانب جو کٹ گھرا ہے اس میں وہ لوگ ہیں جن سے سرکار کی توہین کی وکالت کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں وہ فرد کون ہے جس نے سرکار کی توہین کی؟ وکیل نے اشارے سے کہا نوجوان وہ جو دھوتی پہنے ہوئے ہے، جس کی توند نکلی ہوئی ہے، جو جج کے سامنے کھڑا ہے، اس کے بغل میں وکیل اس کا کھڑا ہوا ہے بحث کرنے کے لیے، وہی ہے جس نے میرے نبی کی شان میں توہین کی ہے۔ عبد القیوم پلٹا، پلٹ کر کے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کیا، لوگ سمجھ رہے تھے یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ عبد القیوم قریب پہنچا اور بڑی پھرتی سے چھرا نکالا اور نکال کر کے مارا، اس کی توند میں آنت نیچے گر گئی۔ عبد القیوم کو شور ہوا گرفتار کرو، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے، مجھے گرفتار کرو میں نے قتل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ جج کا قلم چل گیا، رک گیا، فائل رکھ دی جاتی ہے، عبد القیوم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پورے کراچی میں شور ہو گیا۔ دوسرے دن کا سویرا نمودار ہوا تو کلکتہ سے لے کر کے اور کراچی تک یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ کراچی کی بھری عدالت میں عبد القیوم نے گستاخ رسول کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ اس قوالے کو کوئی نہیں جانتا تھا، پورے بھارت کے لوگ جان گئے۔ عبد القیوم پر مقدمہ چلا، عورتیں رو پڑی، بچوں کے آنسو جاری ہو گئے، بوڑھے اپنی کانپتی ہوئی زبانوں سے دعا کرنے لگے۔ ڈاکٹر اقبال جیسے بیرسٹر نے کہا بیٹا عبد القیوم تم اپنے بیان میں لچک پیدا کر دو، تمہاری ضمانت کے لیے میں تیار ہوں۔ عبد القیوم نے جیل کے اندر سے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ،
میں کراچی کی عدالت سے ضمانت کے لیے گستاخ رسول کو نہیں مارا ہوں. مجھے قیامت کے میدان میں اپنے آقا کی شفاعت چاہیے، اس لیے میں نے مارا ہے. مجھے کراچی کی عدالت کی ضمانت نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ کی شفاعت چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عبد القیوم کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا. اقبالی مجرم تھا عبد القیوم، پھانسی دے دی گئی. جنازہ حوالہ ہوا. 25 لاکھ مسلمانوں نے عبد القیوم کے نماز جنازہ میں شرکت کی. ہار و پھول سے اس کے قبر کو ڈھانپ دیا گیا. عورتوں کے ہاتھ آنچلوں کے اندر سے اٹھ گئے عبد القیوم کے لیے دعا میں، اور بوڑھوں کی زبانیں کانپتی ہوئی عبد القیوم کے لیے دعا کر رہی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. یہ ہے عشق رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام محی الدین سبحانی. نبی کا عشق جوش مارے گا تو نماز نہ چھوٹے گی. سرکار کا عشق جوش مارے گا تو شراب خانے کی طرف نہیں جاؤ گے. آقا کا عشق جوش مارے گا تو جوا نہیں کھیلو گے. بتاؤ کسی عاشق رسول کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کسی عاشق رسول کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ عاشق رسول خواجہ غریب نواز ہے، نماز چھوٹی ہے. عاشق رسول حضرت مخدوم ماہمی ہے، نماز ان کی چھوٹی ہے. عشق سالت سے اپنے دل کو سجا لیا امام احمد رضا خان نے، ان کی نماز چھوٹی ہے. تو پہلے عشق رسول دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دو یا عمل کی طرف خود مائل ہو جائیں گے. ابھی اسلم صاحب نے حضور مفتی اعظم ہند کی نعت پڑھ رہے تھے تو پوری کوشش تو انہوں نے کی تشریح کرنے میں، مگر جوش میں بیچارے آ گئے. انہوں نے جو مثال دے دیا کہ سننی جا رہا تھا، کوئی مل گیا، کہا پی لو، تو کہا اس شرط پر پیوں گا. وہ پینے کا معاملہ الگ ہے، یہ معرفت کے اشعار ہیں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ لوگ اور قسم کا پیتے ہیں تو عجیب طرح کا دیوانہ ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی پیتا ہے تو اس کی دیوانگی اور ہوتی ہے. تو آپ وہ نہ سمجھ لیجئے گا معاذ اللہ. بات سمجھانے کی تو انہوں نے کوشش کی مگر دوسرے نوعیت کی بات ہو گئی. سرکار مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں اللہ کا ولی جسے پلا دے اللہ اکبر. وہ کیا دیکھتا ہے؟ کس طرف اشارہ کیا مفتی اعظم ہند نے بتاؤں حضرت؟ سرکار غریب نواز کے تعلق سے کہ اجمیر کا ساقی ہو. ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو. سرکار خواجہ غریب نواز اپنے انگور کے باغ میں پانی دے رہے تھے. ایک مجذوب پہنچ گئے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ. سرکار غریب نواز کو دیکھا. آپ بزرگوں کا بڑا لحاظ فرماتے تھے. آپ نے مجذوب کو دیکھا، قریب گئے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، بیٹھ گئے. سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا حضور آپ درخت کے نیچے سایہ میں بیٹھ جائیں. سایہ میں بیٹھ گئے، غریب نواز کو دیکھتے رہے. سرکار غریب نواز کو بڑی محبت لگی. آپ نے انگور کا ایک خوشہ توڑا اور اللہ کے ولی کے سامنے پیش کر دیا. حضرت ابراہیم قندوزی نے انگور کھایا اور اپنے جھولے سے ایک سوکھی ہوئی کھلی کا ٹکڑا نکالا. فرمایا معین الدین، آپ نے عرض کیا ہاں حضور کا منہ کھولو. آپ نے منہ کھول دیا تو وہی سوکھا ہوا ٹکڑا کھلی کا آپ کے منہ میں آپ نے ڈال دیا. کہا کھا جاؤ. جب سرکار غریب نواز نے کھا لیا تو نگاہوں سے حجاب ختم ہو گیا. دیوانگی کا عالم ہوا. اپنے باغ کو بیچ دیا، ساری جائیداد کو خیرات کر دیا. اب دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے.
حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں حضور جب آپ کو پلایا گیا تو آپ ایسے بنے ہم غریبوں کو بھی آپ پلا دیں تاکہ ہم بھی آپ کے نقش قدم پر چل جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تاجدار اہل سنت. میرے دوست، عشق ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا معاملہ ذہن میں رکھو. اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے. وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دلوں کو روشنی آپ سے ملتی ہے، دل روشن و منور آپ سے ہوتے ہیں، سرکار ہمارے بھی دل کو آپ روشنی دے دیں، اس لیے کہ لوگ آپ سے چمک پاتے ہیں، روشنی پاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے. میں آج آپ کی بارگاہ میں ایک گناہ کی اجازت کے لیے حاضر ہوا ہوں. آقا نے فرمایا وہ کون سا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عرض کروں. ان کی قوم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب کی نگاہیں چڑھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس طرح جسارت. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آؤ قریب آؤ. جب وہ سرکار کے قریب ہوئے تو آقا نے اپنے دست کریم کو ان کے سینے پر رکھا، ارشاد فرمایا کہ جس گناہ کا معاملہ تم سوچ رہے ہو وہ کسی کی بہن ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی ماں ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. وہ کسی کی خالہ ہوگی؟ ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں اگر یہی تصور تمہارے ماں، تمہاری بہن، تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی سوچے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بہت برا لگے گا، یا رسول اللہ مجھے انتہائی نفرت پیدا ہو گئی، اب میں اس گناہ کا خیال تک نہیں لاؤں گا. میرے سرکار ان کے سینے پر اپنا دست کریم پھیر رہے ہیں، نبی کا ہاتھ لگ رہا ہے، دل سے وسوسہ گناہ کا ختم ہو جاتا ہے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھو. اعلی حضرت ترجمانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے. اور دلوں کو کیسے روشنی ملتی ہے ذرا دیکھو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا پیدا فرمایا ہے، اگر وہ گوشت کا لتھڑا درست رہتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست رہتے ہیں. اس گوشت کے لتھڑے کا نام کیا ہے؟ وہ ہے القلب، وہ دل ہے. اگر یہ درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست ہیں. اگر دل درست ہے تو نگاہیں سلامت رہیں گی، دل درست ہے تو قدموں کا تقدس سلامت رہے گا، دل درست ہے تو پاکیزہ خیالات آئیں گے، دل درست ہے تو شرم و حیا کا دامن نہیں چھوٹے گا، دل درست ہے تو گناہوں کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے، دل درست ہے تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، دل درست ہے تو رزق حلال کی طرف طبیعت کا میلان ہوگا، دل درست ہے تو حرام سے پابندی کرے گا، دل درست ہے تو اپنے عزت نفس کا خیال کرے گا، دل درست ہے تو بڑوں کا احترام کرے گا، دل درست ہے تو چھوٹوں کی شفقت، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، دل درست ہے تو یتیموں پر رحم کھائے گا، دل درست ہے تو بیواؤں پر ترس کھائے گا،
دل درست ہے تو گناہ کا وسوسہ دل میں نہیں لائے گا. نبی فرماتے ہیں کہ اگر دل درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست رہیں گے. اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل تو پہلے صاف و شفاف ہوتا ہے آئینہ کی طرح، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے دل پر داغ پڑ جاتا ہے، اور جب پھر گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ داغ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے. اب آپ اپنی زبان میں کہا کرتے ہو کہ سبحانی صاحب فلاں کے دل میں بات نہیں اترے گی، اس کا دل پتھر ہو گیا، اس کا دل سیاہ ہو گیا، اس کا دل کالا ہو گیا. آپ اپنی بولی میں بولا کرتے ہو. پتہ یہ چلا کہ گناہ کرنے سے دل پر سیاہی آتی ہے، اور اس دل کی سیاہی دھلی کیسے جاتی ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اپنے قلب کی صفائی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں تمہیں اپنے خطاؤں سے معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر دل صاف ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر دل صاف ہوتا ہے. توبہ کرتا جاتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، اب اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس کا دل صاف شفاف آئینہ ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کہاں اٹھ رہے ہو بھائی؟ اٹھ جاؤ جس کو اٹھنا ہو. ارے یار اتنی جلدی استنجا لگ جائے گا؟ میں شوگر کا مریض ہوں، مجھ کو تو اتنی جلدی استنجا نہیں لگتا ہے. لگانے میں پھنسے ہیں، پھنسانے میں لگے ہیں، بجھانے میں لگے ہیں. ہچک بولو، لٹک کے بولو، کھٹک کے بولو، چھٹک کے بولو سبحان اللہ، تب آپ کے اندر حرکت پیدا ہوگی. آپ کا دل مچلے تو آپ اپنی زبان سے خود رب کے حمد کو بیان کریں. میری عادت تو نہیں ہے کہ آپ کو گادر بیل کی طرح میں ہریاؤں، برا نہ مانیے گا. ہمارے اسلم صاحب شاعر لوگ اتنا زور دیں گے آپ پر، بولو زور سے سبحان اللہ، ذرا چھٹک کے بولو، لٹک کے بولو، مٹک کے بولو، ہچک کے بولو، کود کے بولو. لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ رب العالمین. آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں، زبان پر جاری ہو جائے سبحان اللہ. دل کانپنے لگے ذکر رسالت کو سن کر کے، زبان سے نکل جائے الحمدللہ. آؤ سنو، بات چل رہی ہے دل کی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دلوں کو روشنی عطا فرماتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ سے لوگ چمک کیسے پاتے ہیں. ذرا دیکھو، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں 2 صحابی حاضر آئے، رات میں باتیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. رات کا زیادہ عرصہ گزر گیا. اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، سرکار میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندھیرا چھایا ہے، ہمارے مکانات یہاں سے دور ہیں، راستہ تاریک ہے. تو آج کل کی طرح لائٹ کا انتظام تو تھا نہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. سرکار نے فرمایا لاؤ تم اپنی لاٹھی ہمیں دو. نبی کونین نے اپنی لاٹھی، ان کی لاٹھی اپنے دستے کریم میں لے لیا اور واپس کر دیا. جیسے واپس کیا تو ان کی لاٹھی میں روشنی آ گئی، چمک آ گئی، لائٹ پھوٹنے لگی، راستہ روشن ہو گیا. آقا فرماتے ہیں جاؤ. اب چل پڑے. ایک ایسے نقطہ پر پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہوتا ہے. لاٹھی ایک روشن ہے. جن کی لاٹھی نہیں روشن تھی انہوں نے سوچا لاؤ میں اپنی لاٹھی اس لاٹھی سے ملا دوں، شاید میری لاٹھی میں بھی روشنی آ جائے. نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں. انہوں نے اپنی لاٹھی کو جیسے اس لاٹھی میں ٹچ کیا تو وہی روشنی اس لاٹھی میں بھی آ گئی، راستہ روشن ہو گیا. اب آپ ذرا غور فرمائیں، نبی کونین کے دستے کریم میں لاٹھی آ جائے، جدا کر دیں تو روشنی پھیل جائے. اندھیرے میں آدمی گر پڑ رہا ہو تو سنبھل جائے. ایک لاٹھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں بھی آتی تھی. جب وہ اپنے ہاتھ سے لاٹھی جدا کرتے تھے تو وہ لاٹھی سانپ بن جاتا تھا، دوڑنے لگتا تھا، لوگ ڈر کی وجہ سے گرنے پڑنے لگتے تھے.
आला हजरत अजीम उल बरकत तर्जमानी फरमाते हैं, ये लोगों ये तुम्हारे नबी के हाथ से लाठी लग जाए तो गिर पड़ रहे हो, संभल जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से लाठी लग जाए और लोग संभले हो तो खौफ से गिर जाया करते हैं। अपने नबी की अजमत को मुलाहजा करो। असाहे कलीम अज़दहाए गज़ब था और गिरों का सारा साहे मोहम्मद, साहे मोहम्मद। आप जरा देखें रोशनी कैसे सरकार से पाते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमकाने वाले। अल्लाह अल्लाह, चमक की बात आ गई तो देखो, यही तो वजह है प्यारे कि आला हजरत की नात का एक शेर पढ़ो, हवालों को देखो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ ले गए। लश्कर इस्लामी का दस्ता है, पहाड़ियों के दरमियान एक मैदान है, वहां सरकार ठहर गए, लश्कर ठहर गई। सरकार उजू फरमाने लगे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पीने के लिए लश्कर में पानी नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया पानी तलाश करो, देखो मैं क्या करूं, नहीं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पीने के लिए लश्कर में पानी नहीं है। सहाबा का अंदाज जरा देखो, पानी न मिले पीने के लिए तो नबी से अर्ज करो, खाना न मिले खाने के लिए तो अपने आका से अर्ज करो, मकान न मिले रहने के लिए तो अपने आका से अर्ज करो, भूख की शिकायत हो तो अपने आका से अर्ज करो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लश्कर में पानी नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली इधर आओ। हजरत अली आए, आपने एक सहाबी को और बुलाया, इरशाद फरमाया, इस पहाड़ के पीछे चले जाओ, एक हबशी गुलाम पानी लेकर के जा रहा है, जाओ उसे बुला लाओ। नबी कौनैन के फरमान पर ये दोनों सहाबी रवाना हो गए। सारे सहाबा मौजूद हैं, हबशी गुलाम पहाड़ के पीछे जा रहा है, नबी मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं, सरकार पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। सहाबा का ईमानो अकीदा है कि नबी जो खबर दे रहे हैं सही दे रहे हैं खबर, इसलिए कि जब ये जमीन पर रह करके आसमानों की खबर देते हैं तो इनके लिए पहाड़ कैसे हिजाब बनेगा। नबी जो खबर दे रहे हैं वो सही खबर दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर बराहीन कातिया में कैसे लिख दिया गया कि नबी ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। नबी तो फरमाते हैं कि पहाड़ के पीछे हबशी गुलाम पानी लेकर जा रहा है। जरा जुमले पर गौर फरमाइए। ये बातें कह दी जाएं तो कहते हैं बरेलवी मौलवी तो झगड़े की बातें करते हैं, हम झगड़े की बातें कर रहे हैं। नबी पहाड़ के पीछे की खबर दे रहे हैं। अब अगर कोई कहे कि नबी ने फरमाया कि मुझे दीवार के पीछे का इल्म नहीं है तो मानोगे उसे? आका फरमाते हैं, अली जाओ, इस पहाड़ के पीछे पानी लेकर हबशी गुलाम जा रहा है, पानी लेकर जा रहा है, हबशी है जा रहा है, गुलाम है जा रहा है। कितने गैबों की खबरें नबी दे रहे हैं, जरा मुलाहजा फरमाइए। हजरत अली कायनात तशरीफ फरमा हुए गुलाम को रोका, ठहर, चल तुझको मेरे आका ने बुलाया है। कहा मैं अपने मालिक के पास जाता हूं। कहा नहीं, चल तुझको मेरे मालिक ने बुलाया है। कहा कौन मालिक? कहा जो सारे मालिकों के मालिक हैं, सारे आकाओं के आका हैं। हजरत अली ने लाकर के गुलाम को सरकार के सामने हाजिर कर दिया। गुलाम ने आज तक इतना हसीन व जमील चेहरा नहीं देखा था। जैसे सरकार का चेहरा देखा तो देखता रह गया। उनका रूए हसी देखते रह गए, देखते रह गए। नूर वाली जाबी देखते रह गए, देखते रह गए। वो सरकार का मुकद्दस चेहरा देखता रहा। आका ने फरमाया, लाओ मशक, पानी का लाओ मेरे पास। पानी का मशक नबी की बारगाह में पेश किया गया। नबी कौनैन ने अपने दस्ते करीब से उसके मुंह को खोला। इरशाद फरमाया, तुम सब लोग पी लो, अपने अपने घोड़ों को पिला दो।
اپنے اونٹوں کو پلا دو، اپنے اپنے مشکیزوں کو بھر لو، سارے لشکر اسلامی کے لوگ پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اب اس کے مشک کے منہ کو باندھ دو، منہ باندھ دیا جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کو واپس کر دو۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نبی پر حق ہے، ان کا ہاتھ لگ گیا تو مشک کا پانی نہیں کم ہوا، یہ ہمارے اوپر ہاتھ لگا دیں گے تو میرا چہرہ حسین ہو جائے گا۔ عرض کیا اے نبی پر حق، اب مشک کا پانی بعد میں لوں گا، پہلے اپنی غلامی میں ہمیں لے لیجئے۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، حرام خور کہیں کے۔ تجھے تاریخ نہیں معلوم ہے؟ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ کس تلوار نے حبشی غلام کو مسلمان کیا؟ نبی کونین نے تو حبشی غلام پر اسلام پیش بھی نہیں کیا تھا، نبی کی عظمت کو دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا ہاتھ مشک سے لگ گیا تو پانی کم نہیں ہوا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا ہاں، آپ اپنا دستے کریم میرے چہرے پر پھیر دیں، ذرا حسن کی خیرات مانگ رہے ہیں، دیکھو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنا دستے کریم میرے چہرے پر پھیر دیں۔ آقا نے فرمایا آؤ قریب آؤ۔ جب وہ قریب ہوئے تو نبی نے اپنا دستے قریب ان کے چہرے پر لگا دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثانی یوسف شد در کمال در جمال، وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا پرتو ہو گیا، اتنا حسین و جمیل چہرہ بنا۔ یہ نبی کا ہاتھ ہے، غلام کے چہرے پر ایک بار لگ جائے تو چمکنے لگے۔ یہ ان کا ہاتھ ہے، 5 وقت رگڑ رگڑ کر دھوتے ہیں بجائے چمکنے، اتنا بڑا بڑا گھٹا پڑ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں سبحانی صاحب بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق میں تھوڑی اڑاتا ہوں، آپ کا گھٹا ہی ایسا ہے کہ کہا جائے تو کہہ دیتا ہوں۔ بھئی ہاتھ ملنے سے تو چہرہ صاف ہوتا ہے، مگر یہ اتنا ملتے ہیں کہ بجائے صاف ہونے کے کالا پڑ جاتا ہے۔ پھر بھی جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، نبی کا ہاتھ کالے چہرے پر لگ جائے تو اجلا ہو جائے، خوبصورت بن جائے، ان کا ہاتھ لگے تو خوبصورت ہو تو بدصورت بن جائے، نبی کا ہاتھ لگ جائے تو جسم مہکنے لگے، ان کا ہاتھ لگ جائے تو کھجلی نہ بھی ہو، کھجلی نکل آئے۔ جب یہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ایسے نبی ہیں، ایک آنکھ کے اندھے ہیں جیسے یہ ہیں جیسے نبی ہیں، پیر کے لنگڑے ہیں کہتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں، 1 کلو میل لگی ہے جیسے یہ ہیں کہتے ہیں ایسے نبی ہیں، بھنگار میں دوڑ رہے ہیں کہتے ہیں جیسے نبی ہیں ایسے ہم ہیں معاذ اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات عالی کو اپنے آپ کو تشبیہ دینے والوں، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو، خدا کی قسم نبی کی کوئی تمثیل نہیں ہے، نبی لا نظیر ہے، نبی لا مثیل ہے، نبی کی کوئی مثال نہیں، نبی کا کوئی جواب نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمکانے والے۔ اعلی حضرت کا دوسرا شعر سنو۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، برسانے والے۔ یا اعلی حضرت نے کیوں کہا
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک خطا بیان کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں, مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے. یا رسول اللہ وہ خطا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کون سی خطا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ زبان کانپ رہی ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. یا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے بتاؤ تو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کفن چور تھا, کفن کی چوری کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ ایک مرتبہ انصار گھرانے کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا, اس کو دفن کر کے لوگ آئے. رات کی سیاہی جب پڑھی تو میں قبر کھودنے کا سامان اٹھایا اور قبرستان میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ میں نے قبر کی مٹی ہٹائی, قبر تازہ تازہ تھی, جلدی جلدی مٹی ہٹا دیا. یا رسول اللہ میں نے اس لڑکی کے جسم سے کپڑے کو اتار لیا اور جب کپڑا لے کر کے میں چلنے لگا تو یا رسول اللہ مجھے شیطان نے دھوکہ دے دیا. یا رسول اللہ میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا, مجھے نفس پر کنٹرول نہ ہوا. میرے آقا میں پلٹ پڑا, قبر میں اترا, میں نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا. اتنا سننا تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجہ کریم کو پھیر لیا, ارشاد فرمایا دور ہو جاؤ. وہ رونے لگے یا رسول اللہ اب معافی کا پروانہ یہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا, گناہ یہاں نہیں معاف ہوگا تو کہاں معاف ہوگا. یا رسول اللہ آپ در کریم سے بھگائیں نہ. ان کے آنسو بہ رہے ہیں, وہ روتے چلے جا رہے ہیں. موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے, قطرے جو گرے تھے عرقین فیال کے نبی کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. ایک دن کا عرصہ گزر گیا, روئے جا رہے ہیں. دوسرے دن کا عرصہ گزر گیا, روئے جا رہے ہیں. تیسرے دن کا عرصہ گزر گیا, روئے جا رہے ہیں. چوتھے دن کا عرصہ گزر گیا. آنسو پر آنسرتے چلے جا رہے ہیں, مگر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے ہیں. رب تعالیٰ کو اپنے بندے کا رونا پسند آ گیا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیا. محبوب آیت کریمہ لے کر چلے جاؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور میرے محبوب سے کہہ دو جبریل میرا سلام, اور میرے محبوب سے کہہ دو اے محبوب بندوں کی بخشش میں کروں گا, میرے بندوں کو محروم نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے. یا رسول اللہ رب کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اے اللہ کے حبیب رب تعالیٰ نے جوان کی خطا کو معاف کر دیا, رونا پسند آ گیا. نبی کریم توجہ فرماتے ہیں اور جوان کو سینے سے لگا لیتے ہیں. مغفرت رب کی طرف سے جو ہلی ہے اس کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں. جوان نبی کے قدموں پر گر پڑے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ معافی کا پروانہ نبی کی بارگاہ سے مل رہا ہے. آقا کریم توجہ کر رہے ہیں, رب تعالیٰ نے رونا پسند فرما لیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر تو اسی کی ترجمانی فرما رہے ہیں. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بادوں پر بھی برسا دے, برسانے والے برسانے والے. اللہ اللہ مسلک اعلی حضرت. آؤ دیکھو نبی کی بارگاہ ہے. آج ہم اور آپ خطا کرتے ہیں, آنکھیں نہیں بھیگتی, خطا پر خطا کرتے جا رہے ہیں, سر سجدے میں نہیں جاتا, خطاؤں پر خطائیں ہو رہی ہیں, دل نہیں پسیجتا. مگر ذرا صحابہ کی مقدس زندگی پڑھو, اگر ان کو اپنی زندگی میں کوئی لغزش ہو جاتی ہے, نفس پر کنٹرول نہ ہوا, کوئی لغزش ہو گئی تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. آقا نے فرمایا ماعز کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. آقا نے فرمایا ماعز بتاؤ تو کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ماعز ہوش میں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں ہوں, اپنا جرم اقرار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, مجھے پاک فرما دے میرے آقا. اس گناہ پر جو سزا رب نے متعین کی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں,
میرے سرکار مجھے آخرت کی سزا سے بچائیے۔ صحابی کا ذہن و فکر ذرا دیکھو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا دیکھو منہ سونگھو مائز کا شراب تو نہیں پی لیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پی ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میرے آقا میں ہلاک ہو گیا، مجھے پاک فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتمام حجت کر لیا، مائز پوچھا گیا شادی ہوئی ہے؟ ہاں۔ آقا کریم نے فرمایا مائز کو کھڑا کرو، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ سنسار کا حکم ہوا، حضرت مائز کو کھڑا کر دیا گیا، صحابہ مارنے لگے تو مائز بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے صحابیوں مجھے چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اونٹ کی ہڈی مل گئی، میں نے پھینک کر کے مارا، مائز کا کپار پھٹ گیا، خون کا فوارہ بہا اور میری آستین پر پڑ گیا، میں نے جھڑک دیا اور کہا کس پاپی کا خون میرے آستین پر لگ گیا؟ جب حضرت مائز کو سب ہلاک کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کیفیت کو بیان کرنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم سب مائز کو مار رہے تھے تو مائز آپ کو پکار رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جب مائز نے مجھے پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ مائز نے ایسی سچی توبہ کی تھی کہ مائز کی توبہ سارے مدینہ کے گنہگاروں کے لیے کافی ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانوں یہ نبی ہیں، جب جب تم ان کی بارگاہ میں فریاد کرو گے تو نبی کونین تمہاری فریاد کو سنیں گے۔ مصیبت میں پکارو تو سن رہے ہیں، پریشانی میں پکارو تو سن رہے ہیں، خوشحالی میں پکارو تو سن رہے ہیں، اپنوں میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، غیروں میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، میدان میں رہو پکارو تو سن رہے ہیں، بیابان میں رہو تو پکارو سن رہے ہیں۔ جس جگہ جس گھڑی بھی تم نبی کو پکارو گے نبی سماعت فرما رہے ہیں اور تمہاری خبر گیری کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت اور بادوں پر بھی برسا دے، برسانے والے، برسانے والے۔ اللہ اللہ اپنے نبی کی عظمت دیکھو۔ آج گناہ پر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، اپنے نبی کا وقار تو ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی، میرے آقا مجھے پاک فرما دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آقا نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اس کا نتیجہ میرے پیٹ سے ظاہر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوں، دیوانہ نہیں ہوں، ہوش و حواس میں ہوں یا رسول اللہ، میں اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہوں، میرے سرکار مجھے پاک فرما دے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابیوں سے اگر چوک ہو گئی، لغزش ہو گئی تو اپنی خطاؤں پر رب کی بارگاہ میں کس طرح سے رو رو کر کے نبی کو واسطہ بنا کر معافی مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں آپ کیسے گناہوں پر ڈھٹائی کرتے ہو، آپ کیسے گناہوں پر بے حیائی کرتے ہو؟ ذرا ان کی زندگی پڑھو اور سبق حاصل کرو۔ وہ روتی چلی جا رہی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ میرے سرکار کا رحم و کرم دیکھو، اگر ماں کو اسی وقت سرکار سنگسار کروا دیں تو پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی مر جائے گا۔ جرم ماں نے کیا ہے، پیٹ کے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ خطا ماں نے کی ہے، سزا کی مستحق ماں ہے، پیٹ کے بچے نے کیا کیا ہے؟ آج وہ مائیں عبرت حاصل کریں کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بچے کی حفاظت فرما رہے ہیں کہ بچہ مارا نہ جائے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے عورتوں کے پیٹ کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں؟ نبی کونین ارشاد فرماتے خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ
پیدا ہو جائے گا تب تو واپس آنا. نبی نے اس طرح کے بچے پر جب اس طرح رحم فرمایا ہے تو نبی کونین کا اور بچوں پر رحم و کرم کتنا ہوگا. ذرا ملاحظہ فرمائیے، خاتون چلی جاتی ہیں. میرے سرکار نے ایسی حالت کے پیٹ کے بچے کو مارنا گوارا نہ کیا. آج وہ لوگ کیسے ہیں جو فتنہ فساد میں ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر دیا کرتے ہیں، گودوں سے بچوں کو چھین لیا کرتے ہیں. رسول اللہ کا رحم و کرم ذرا ملاحظہ فرماؤ. خاتون چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، آقا کی بارگاہ میں پھر حاضر آئی. یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا، سرکار اب مجھے پاک فرما دیجئے، میں ہلاک ہو گئی. آقا کریم کا رحم و کرم دیکھو. آقا فرماتے خاتون واپس چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب آنا. آپ ذرا غور فرمائیے، آج کی ماؤں کا فیشن یہ اپنے سینے کا دودھ پلانے سے بچوں کو کس طرح احتراز کر رہی ہیں. نبی کونین فوراً ماں کو سزا دلوا دیتے اور بچے کے دودھ کا انتظام کر دیا جاتا، دوسری ماں دودھ پلاتی. مگر سرکار چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ اپنے ماں کے پیار سے محروم نہ ہونے پائے. آقا فرماتے خاتون چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب واپس آنا. اور اپنے آقا کا اختیار بھی ملاحظہ کر لو. وہ لوگ کہاں ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں. نجد کی بدماش اولادوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کم اختیار ہے؟ مولانا مقصود علی خان صاحب کے پاس، حافظ کلیم اللہ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ مولانا میں نے جرم کیا ہے، مجھے توبہ کرائیے. اگر یہ کہہ دیں کہ صبح آنا توبہ کراؤں گا تو خود ان پر توبہ لازم ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر اس درمیان میں اس کی موت ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عورت سزا مانگ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیں، آقا مؤخر کر رہے ہیں سزا، تو بغیر اختیار کے نبی مؤخر کر رہے ہیں. سرکار کا یہ اختیار ہے، نبی جس کو چاہیں سزا دیں، جس کی سزا کو چاہیں تاخیر فرما دیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں عورت چلی جا، جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا. عورت چلی گئی، بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. بچے کے دودھ پینے کی مدت کتنے برس ہے بتاؤ؟ ارے بھائی اسٹیج والوں سے تھوڑی پوچھتا ہوں یار. 5 سال بتا رہے ہیں صاحب. ارے زندگی بھر پیتے رہو گے دودھ ہے یار. اتنا قیمتی دودھ ہے مہرارو کا، وہ بچوں کے لیے ہے. حافظ جی آیت کریمہ ہی پڑھ رہے ہیں، حولین کاملین، مکمل 2 سال. دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ زور سے بولو. اب آپ لوگوں کو مسئلہ بھی بتانا پڑے گا نا، تو لیکن مسئلہ صحیح سنا کیجئے تب تو ٹھیک ہے. کبھی کبھی سننے میں بہت غلطی ہو جاتی ہے. تو ارے اب اس کے لیے کیا کیجئے گا. حاجی امراؤ صاحب ہمارے وہاں تھے ضلع بستی میں، تو انہوں نے پوچھا ایک عورت سے کہ تم کس کی امت ہو؟ تو کہا وہ دلی گئے ہیں. تو اب اس کے لیے کیا کیجئے گا. ایک عورت ووٹ ڈالنے گئی تو اس سے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ تو کہا وہ ہے. تو وہ ماسٹر بھی بڑا مرہا تھا، کہا وہ ہے کیا؟ تو کہا وہ جو کاٹا جاتا ہے. تو کہا کاؤ کاٹا جاتا ہے؟ ترکاری کہا نہ وہ جو برکھوا ختم ہو جاتا ہے تب کاٹا جاتا ہے جو. تو کہا کاؤ برکھوا ختم ہو جاتا ہے کاٹا جاتا ہے. ارے کہا وہ تھوڑا اور بڑھا دیو ماسٹر صاحب. ووٹر لسٹ میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی بڑا مذاقی تھا، اس لکھا تھا دھنائی. تو اتنی عورتیں ادب احترام کرتی ہیں کہ وہ تشبیہ گھاس پھوس سے بھی دے ڈالیں گی مگر اپنے شوہر کا نام نہیں لیں گی. تو اس جاہل عورت کو اتنا معلوم ہے کہ شوہر کا احترام اتنا کیا جائے. اتنے بڑے گھامڑ ہیں یہ کہ جہاں پاؤں گے وہیں گستاخی کر دیں گے. غوث پاک کا نام لیتے ہو تو وہ مدد کر دیں گے، غریب نواز کے وہاں جاتے ہو تو لڑکا لڑکی دے دیتے ہیں، اعلی حضرت چلاتے ہو کیا کر دیتے ہیں. اور یہ کس کو چلاتے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھئے آپ کس مولوی کا نام لیتے ہیں؟ آپ بھی تو کسی کا نام لے کر کے چلاتے ہیں. نہیں ہم امام اعظم صاحب کو نہیں مانتے. تب کس کو مانتے؟ امام شافعی نہ، امام احمد ابن حنبل کو نہیں، امام مالک کو نہ،
تب کس کو آپ مانتے ہیں؟ آپ کا بھی کوئی امام ہے کہ سب امام بنے بیٹھے ہو؟ سب امام بن جاؤ گے تو کام بنے گا؟ ایک تو امام ہوگا بہرحال. تو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو ایک آگے بڑھتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے، تاکہ تمہاری 4 رکعت نماز صحیح ہو جائے. تو دین کے سارے مسائل پر عمل کرتے ہوئے معلومات حاصل کرنی ہے تو کسی ایک امام کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ جس کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا جائے. کہ سب مسئلہ اپنے جان جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے نہیں صاحب ہم لوگ کسی امام کو نہیں مانتے ہیں. ہم نے کہا تو جتنے لوگوں نے اماموں کو مانا ہے سب بیوقوف تھے، تم ہی لوگ سچے ہو. ہندوستان میں محمد بن قاسم سے لے کر کے اور بہادر شاہ ظفر تک یہ جتنے سلاطین گزرے ہیں مسلمان، یہ سب کے سب مقلد تھے، کسی نہ کسی امام کو ضرور مانتے تھے. محمود غزنوی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، غازی پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت نظام الدین محبوب الہی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، سرکار بختیار کاکی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے تھے، حضرت غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے، علاء الدین خلجی حنفی تھے، اورنگزیب عالمگیر حنفی تھے، بہادر شاہ ظفر حنفی تھے، ظہیر الدین بابر حنفی تھے، مخدوم شاہ ماہمی رحمت اللہ علیہ شافعی تھے. یہ جتنے مخدوم جتنے بزرگ ہیں چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی کے یہ مقلد ہیں. سب بیوقوف رہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مقلد حضرت مخدوم ماہمی ہیں، بیوقوف تھے؟ تقلید شرک ہوتا، ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، بدعت ہوتا تو یہ کرتے تقلید؟ غوث پاک حضرت امام احمد حنبل کی تقلید کرتے؟ سنو حضرت امام احمد حنبل کون ہیں؟ حضرت امام احمد حنبل کا حال یہ ہے آج اگر کسی کا انتقال ہو جائے 10 20 25 50 ہزار آدمی اکٹھا ہو جائیں تو اعلان ہوتا ہے اخبار سے ریڈیو سے کہ اتنے حضرات تھے نماز جنازہ میں، اتنے لوگ تھے فلاں کی موت میں. اس کا نتیجہ اتنے لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، لیکن جتنے لوگ شریک ہوئے واپس آئے کوئی بے نمازی تھا تو نمازی بنا کچھ پتہ نہیں، کوئی چور تھا تو چوری کرنے سے توبہ کیا کچھ پتہ نہیں، کوئی شرابی تھا تو شراب پینا چھوڑ دیا کچھ پتہ نہیں. لیکن امام احمد حنبل کا جب وہ سال ہوا بغداد شریف میں، اسلم یوم وفاتہ 20,000، حضرت امام احمد حنبل کے وفات کے دن 20,000 کافر آپ کی نماز جنازہ کو دیکھ کر کے اسلام لائے تھے. آپ کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ مسلمانوں میں شرکت کی تھی. اس 25 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع دیکھ کر کے 20,000 کافر اسلام قبول کر لیتے ہیں. وہ حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اعلی حضرت نے اسی کی ترجمانی کی ہے. عرش پر دھوم مچی کہ مومن صالح ملا. میں بہت غور کرتا رہا کہ اعلی حضرت کے اس شعر کا معاملہ کیا ہے. تو جب حضرت احمد بن حنبل کے وصال کی تاریخ پڑھا تو سمجھ میں شعر آ گیا. عرش پر دھوم مچی کہ مومن صالح ملا اور فرش پر ماتم اٹھا کہ طیب و طاہر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. یہ ہیں امام. یہ سب بغیر امام چل رہے ہیں بیچارے. کہیں گے سبحانی صاحب تو عجیب تقریر کرتے تھے، آج عجیب رخ بدل دیا. رخ نہیں بدلا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی مولوی صاحب آپ کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. آؤ دیکھو، اپنے آقا کا عشق دل میں لاؤ. خاتون حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. اب کی عورت کا جوش دیکھیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں.
وہ کچھ نہ عرض کرتی، نماز پڑھنا شروع کر دیتی، چپکے چپکے توبہ کرتی، وہ سرکار سے کچھ نہ کہتی. ایسا بھی تو کر سکتی تھی، لیکن اپنے گناہ کو آقا کی بارگاہ میں بیان کیوں کیا؟ اس پر ذرا غور فرمائیے. اپنی خطا کو آقا کی بارگاہ میں بیان کیوں کر رہی ہیں اور سرکار کے وسیلے سے گناہ کی معافی کیوں چاہ رہی ہیں، سزا سہنے کے لیے تیار ہیں؟ آقا کریم نے دیکھا دودھ بچہ چھوڑ دیا. ہاں یا رسول اللہ، میرا بچہ یہ روٹی کا ٹکڑا بھی کھا رہا ہے. ماں نے اب کی بار بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا تھا کہ تاکہ اب میری سزا مؤخر نہ ہو. میرے سرکار نے خون انسانی کا احترام کیسا فرمایا، ذرا ملاحظہ فرمائیے. جس رسول نے اس طرح کے جرم کرنے والے عورت کی سزا کو اتنا مؤخر کر دیا ہو، اے مسلمانوں، تم اپنے اگر خطاؤں کی معافی مانگتے رہو گے تو نبی کونین کو کب یہ برداشت ہوگا کہ میرا امتی اپنے گناہ کی سزا پائے؟ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب اگر بندے اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں، بڑے بڑے گناہ کر بیٹھیں اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگ دو رب کی بارگاہ میں، تو رب تعالیٰ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے. پتا چلا کہ اگر جرموں کی معافی چاہتے ہو تو تمہیں نبی کے دروازہ پر جانا پڑے گا، تب اپنے جرموں کی معافی تمہیں ملے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرے سرکار سے مجھے ملا ہے. رزق کے قاسم ہو تم اور خلق کے حاکم ہو تم، یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. یہ شعر پڑھ لو، یاد کر لو، اور جب دکان پر سویرے بیٹھو تو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، روزی بڑھ جائے گی. یہ اعلی حضرت کا شعر ہے. عشق رسالت میں ڈوب کر کے امام احمد رضا خان اپنے آقا کی نعت کہہ گئے ہیں. قربان جاؤ اپنے آقا کی شان پر. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مجرم کو نام اعمال سامنے پیش کیا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں اس کو ڈھانپ لو، فرشتے اس کو بند کر دیں گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ آپ کی امت اب پل صراط سے گزر رہی ہے. میرے سرکار کو اطلاع دی جائے گی، آقا کریم تیز رفتار چل کر کے پل صراط کے کنارے پہنچیں گے، امت گزر رہی ہے. آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مسلمانوں، جب نبی کونین پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر کے سلامتی کی دعا رب کی بارگاہ میں مانگے، ایسے حال میں ہم مسلمانوں کا پل صراط سے گزرنا ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا قیام فرما ہے اور سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں. تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، صدائے محمد. ایک بات اور عرض کر دوں حضرت، میرے آقا پل صراط کے کنارے قیام فرما ہے، حکم ہوگا جبریل کو اطلاع دو. جبریل کو کوئی اطلاع دی جائے؟ اس لیے جبریل کو اطلاع دو کہ جب میرے سرکار کی معراج ہوئی تھی اور میرے آقا دولہا بن کر کے جب حضرت ام ہانی کے گھر سے نکلے اور براق پر سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا. حضرت جبریل نے فرمایا براق پھر تجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ امام الانبیاء ہیں؟ براق نے عرض کیا سید الملائکہ میں شوخی کی بنیاد پر، گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں مچل رہا ہوں، میری ایک تمنا سرکار کی بارگاہ میں آپ عرض کر دیں.
حضرت جبریل نے کہا تیری کون سی تمنا ہے؟ براق نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اے سید الملائکہ، آقا کی بارگاہ میں آپ میری طرف سے عرض کر دیں کہ آج جیسے سرکار مجھ پر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، کل قیامت کے دن میرے آقا جب جنت میں چلائیں تو میدان محشر میں مجھی کو سواری ہونے کا شرف بخشائیں۔ تو آقا فرماتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ہاں جبریل میں سن رہا ہوں، اس سے کہہ دو میں نے اس کی تمنا پوری کر دی۔ اچھا براق سرکار سے ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میری یہ تمنا آپ پوری کر دیں، حضرت جبریل کو درمیان میں واسطہ کیوں بنا رہا ہے؟ براق حضرت جبریل کو واسطہ بنا رہا ہے، ذرا دیکھو اشارہ۔ براق کو معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں، ان سے جو مانگو وہ پا جاؤ گے، اور یہ امتی ہیں، یہ ابھی یہی پتہ لگا رہے ہیں کہ نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں، نبی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ براق سواری کو معلوم ہے کہ آج ان سے جو مانگ لو عطا کر دیں گے، اور یہ بیچارے پتہ لگا رہے ہیں جنت کون دے پائے گا، جنت کون دے پائے گا۔ جنت تو ایسا سرکار نے دے دیا کہ ماؤں کے قدم کے نیچے ہے۔ تمہارے ماں کے قدم کا یہ حال کہ ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور نبی کے بارے میں پتہ لگا رہے ہو کہ وہ جنت دے پاؤیں گے کہ نہیں دے پاؤیں گے۔ آؤ سنو، اب حضرت جبریل کو اطلاع دی جا رہی ہے، کیوں؟ جب میرے سرکار سدرا پر پہنچے تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بھی ایک تمنا ہے۔ تمہاری کون تمنا ہے جبریل؟ یا رسول اللہ جب آپ امہانی کے گھر سے چلے تھے تو براق نے عرض کیا تھا کہ جب آپ قیامت میں جائیں جنت میں دولہا بن کر کے حرش کا تو مجھے پر سوار ہونے کا شرف بخشیں، مجھے کو سواری کا شرف دیں۔ اور یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ قیامت میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنا پر فرش بنا دوں، آپ کی امت گزر جائے، یہ میری تمنا ہے۔ اتنے بہترین امت ہو کہ سید الملائکہ اپنا پر بچھانے کے لیے نبی کی بارگاہ میں تمنا عرض کر رہے ہیں اور شراب خانے میں جا رہے ہو۔ اتنے اچھے امتی ہو کہ حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا پر بچھاؤں پل صراط پر، اس سے آپ کی امت گزرے۔ ذرا آپ اپنے مقام کو سمجھو امت محمدیہ کے لوگوں، اب اطلاع دو جبریل کو آقا کی امت گزر رہی ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ اللہ اللہ، ذرا دیکھو تو سرکار کس طرح کرم فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی لگیں گی۔ کتنی صفیں لگیں گی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ وہاں اسے نہیں چلے گا کہ عام گھاس چاہیں جو اس میں آؤ بیٹھ جاؤ، سب کو چھانٹ دیا جائے گا۔ الگ ہو، بے نمازیوں الگ ہو جاؤ، شرابیوں الگ ہو، زانیوں الگ ہو، سود خوروں الگ ہو جاؤ، جھوٹوں الگ ہو جاؤ، میرے محبوب کے گستاخوں الگ ہو جاؤ، سب الگ ہو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرمین الگ ہو جاؤ، سب کو الگ کیا جائے گا۔ غور کرو اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ گناہگار اپنے گناہوں کو سوچ کر کس طرح روئے گا۔ آقا کا کرم ملاحظہ فرماؤ، آقا فرماتے ہیں 120 صفوں میں 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی، میرے سرکار بے قرار ہوں گے۔ عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ آقا نے فرمایا پل صراط کے کنارے۔ یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملیں تو آقا نے فرمایا میزان عمل پر۔ یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملیں تو آقا نے فرمایا حوض کوثر پر۔ یا رسول اللہ آپ وہاں نہ ملیں تو آقا نے فرمایا میرے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں۔
میں یا تو میزان عمل پر ملوں گا کہ میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور یا تو حوض کوثر پر ملوں گا جب وہ پیاس پیاس چلائیں گے، اور یا تو جب وہ گزریں گے تو پل صراط کے کنارے رب سلم کی صدا اپنے رب کی بارگاہ میں لگاؤں گا، وہاں ملوں گا۔ میرے آقا کے ملنے کی یہی 3 جگہیں ہیں، نبی نے اپنے ملنے کی جگہوں کو بھی بتا دیا ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے ایک ایک امتی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے قیامت کے میدان میں بخشواؤں گا۔ بولو یہ حدیث شریف ہے کہ نہیں مولانا صاحب؟ اس کو نہ بیان کیا جائے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ نبی کیا کر سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنو، آقا فرماتے ہیں مجھ کو بڑی فکر تھی اپنے امتیوں کے تعلق سے۔ جب رب نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اس کے راوی حضرت علی ہیں، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا مسکرا اٹھے۔ رب بیان فرماتا محبوب تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ آقا صحابہ کی بھری محفل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہر نبی ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت کی اجازت دے دیا، اور ان لوگوں نے اپنی دعائیں مانگ لی کہ جو دعا تم مانگو تمہاری قبول کر لی جائے گی، لیکن میں اپنی اس دعا کو ابھی معلق رکھا ہوں، میں اس کو قیامت میں مانگوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کی دعا کیا ہوگی؟ آپ کا رب وعدہ فرمایا ہے کہ محبوب جو مانگو گے میں دوں گا، اور رب فرماتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آقا رب سے ناراض ہے، معاذ اللہ، نہیں، یہاں راضی ہونے کا مطلب خوشی کا دبالا ہونا، خوشی بے انتہا ہونا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب سارے امتیوں کو بخشوا لوں گا۔ تو حتی ینادینی ربی رضیت یا محمد، تو میرا رب مجھے پکارے گا اے محمد کیا راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی رضیت، تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا، اور جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ میرے آقا ڈھونڈیں گے کون بچا بخشش کرانے سے، کون بچا بخشش کرانے سے قربان جاؤ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ جیسے کسی ماں کا بچہ بھیڑ بھاڑ میں کھو جائے تو ماں کیسے پیار سے محبت سے ڈھونڈتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے۔ بلا تمثیل سمجھو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح ہم پاپیوں کو قیامت کے میدان میں ڈھونڈیں گے، میرے سرکار اس طرح بخشش کرائیں گے، آقا کا دریائے کرم جوش پر آئے گا۔ آقا فرمائے کہ میرے امت کے صدیقوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے حافظوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے حاجیوں تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو، میری امت کے صالحین تم بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرو۔ اب صدیقین سفارش کر رہے ہیں، وہ بخشے جا رہے ہیں، صالحین سفارش کر رہے ہیں، ان کے معتقدین بخشے جا رہے ہیں، غوث اعظم سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں، غریب نواز سفارش کر رہے ہیں، چشتی بخشے جا رہے ہیں، اعلی حضرت سفارش کر رہے ہیں، رضوی بخشے جا رہے ہیں، امام احمد رضا خان سفارش کر رہے ہیں، برکاتیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام شافعی سفارش کر رہے ہیں، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام اعظم شفاعت کر رہے ہیں، حنفیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے، امام احمد حنبلی شفاعت کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ یہ رب کے محبین رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ان کے متعلقین بخشے جا رہے ہیں، شفاعت عام ہو جائے گی۔ ایک حافظ قرآن حدیث شریف میں ہے، سنو، ایک حافظ قرآن صحیح العقیدہ بعمل
حدیث شریف میں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے ان 10 آدمیوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، جو جہنمی قرار دے دیے گئے ہوں ان کو بخشوا لے گا۔ اور کون بخشوائیں گے؟ کسی کی گود کا بچہ کچا ہے، وہ قیامت کے دن مچل جائے گا رب کی بارگاہ میں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے رب کی بارگاہ میں رب سے جھگڑے گا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے۔ جھگڑنے کا مطلب محدثین فرماتے ہیں وہ مچلے گا، جب تک مچلتا رہے گا جب تک اپنے ماں باپ کی بخشش نہیں کرا لے گا۔ تمہاری گود کا کچا بچہ مچل جائے تو رب تعالی والدین کی بخشش کر دے، اور محبوب مچل جائیں گے تو امتیوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ کرو، اور کیسوں کی بخشش ہوگی۔ اگر رب تعالیٰ نے کسی حاجی کے حج کو قبول کر لیا ہے، اللہ ہر خوش عقیدہ مسلمان کے حج کو قبول فرمائے، تو وہ اپنے گھر کے 400 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ عالم دین مفہوم عرض کر رہا ہوں، 7 پشت کی مغفرت کروائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے، اور جب عیسیٰ سے شفاعت عام ہو جائے گی، ایسے ایسے جنت میں جائیں گے الحمدللہ کہ جہنمیوں کی ایک پارٹی ہوگی، کھڑے ہیں سب، ان کے سامنے سے جنتی گزریں گے، بس جہنمی دوڑ کر پکڑے گا۔ ٹھہرو، مولانا مقصود علی صاحب ٹھہر جائیے، حافظ کلیم اللہ صاحب ٹھہریے۔ اما تعرفنی، ہاں مجھے پہچانتے ہیں؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، کہے گا مجھے آپ پہچانتے ہیں؟ یہ کہیں گے ہاں، کہو کیا بات ہے؟ انا الذی سقیتک شربۃ، حضرت میں نے آپ کو پانی پلایا تھا دنیا میں۔ حدیث شریف کے الفاظ ذرا دیکھو۔ دوسرا جہنمی جنتی کا ہاتھ پکڑے گا، اما تعرفنی، آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ پہچانتا ہوں، کہو کیا بات ہے؟ انا الذی وهبت لک وضوءا، میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا تھا، بڑی بدعمالیاں میں نے کی، مجھ کو جہنمی قرار دے دیا گیا رب کی جانب سے، میرے لیے کرم کرو، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، وضو کرایا تھا۔ جنتی بندے ٹھہرے ہیں، رب کا حکم ہوگا میرے جنتی بندو تم جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ عرض کریں گے جنتی مولا، یہ اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنمی قرار دے دیے گئے ہیں، لیکن اس نے مجھے وضو کرا دیا تھا، پانی پلا دیا تھا، فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، رب تعالیٰ کا حکم ہوگا جنتی بندو ہاتھ پکڑ لو، جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو کیسے کیسے بخشے جا رہے ہیں، اور کون بخشے جائیں گے؟ میرے آقا پر جو درود شریف پڑھا ہے سرکار اس کو بخشوا لیں گے۔ جس نے محبت سے نبی کا نام چوم لیا ہے نبی اسے بھی بخشوا لیں گے۔ واقعہ سناؤں تو بڑا لمبا واقعہ ہو جائے گا، اصل میں یہی تو ہوتا ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ بیان کر جاؤ، ٹائم نہیں ہے، ایک ہی رات میں سب کچھ بیان کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سے ایک امتی ان کا بہت بڑا گنہگار تھا، پاپی۔ جب وہ مر گیا تو اتنا بڑا پاپی تھا کہ گاؤں والوں نے اس کو دفن نہیں کیا، آبادی سے باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ چلے جاؤ، اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ گئے تو آبادی والوں نے بتایا کہ ارے حضور وہ تو اتنا بڑا پاپی تھا گندھورا، اور آپ آئے ہیں اس کے لیے؟ آبادی کے کسی لوگ ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو دفن کیا جائے۔ حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے پروردگار یہ تیرے سارے بندے اس کو اتنا برا بنا رہے ہیں، اور تو نے بخش دیا، میرے ذریعہ سے اس کی نماز جنازہ ہو، میں دفن کروں؟ ہاں موسیٰ صحیح وہ بڑا پاپی تھا، مگر معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ تورات کھولتا تھا پڑھنے کے لیے تو میرے محبوب محمد کا جب نام دیکھتا تھا تو چوم لیتا تھا، محبت سے درود پڑھ لیتا تھا، محبت سے سرکار پر درود پڑھ لیتا تھا، اس میں نبی کا بوسہ لے لیتا تھا، رب کو یادہ پسند آ گئی، سارے گناہوں پر معافی کا قلم چل گیا۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، آؤ دیکھو اپنے نبی کی عظمت دیکھو۔ مگر میرے دوستو کچھ ایسے بھی پاپی ہوں گے جو بلا گناہوں سے توبہ کیے مر جائیں گے،
اللہ تعالی ہر مسلمان کو توبہ کی توفیق دے، اور غوث پاک کے سلسلہ میں داخل رہو تاکہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے۔ یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ مگر کچھ ایسے ہوں گے گناہ کیے ہوں گے، پاپ کیے ہوں گے، توبہ نہیں کریں گے، مر جائیں گے۔ رب کی مشیت ہوگی انہیں جہنم میں ڈالو، ان کی جگہ دوزخ ہے، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 1000 برس وہ جہنم میں چلیں گے، یا اللہ کہتے رہیں گے۔ دوسرا 1000 برس لگے گا، یا رحمان کہتے رہیں گے۔ تیسرا 1000 برس لگے گا، یا رحیم کہتے رہیں گے۔ 5واں 1000 برس لگے گا، یا حنان کہتے رہیں گے۔ 6واں 1000 برس لگے گا، یا حیو یا قیوم کہتے رہیں گے۔ اور 7واں 1000 برس لگے گا، بس ایٹومیٹک پکار اٹھیں گے، واہ محمدا واہ محمدا، یا رسول اللہ ہماری خبر لو، یا رسول اللہ ہمیں جہنم سے نکالو۔ جب سرکار کا نام جہنم میں لیں گے تو رب تعالیٰ کی مشیت مچل جائے گی۔ رب اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کس طرح سے کر رہا ہے ذرا ملاحظہ فرماؤ۔ رب تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا، جبریل جاؤ جہنم کا معائنہ کرو اور دیکھو امت محمدیہ کے ان افراد کا حال کیا ہے جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ مرے تھے۔ حضرت جبریل عرض کریں گے، پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ رب فرمائے گا، جبریل جاؤ تو دیکھو۔ حضرت جبریل آئیں گے، مالک کا نام مالک، جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام مالک ہے، وہ دیکھیں گے سید الملائکہ آ رہے ہیں، استقبال کریں گے۔ حضرت مالک کو حضرت جبریل دیکھیں گے اور حضرت جبریل کو مالک دیکھیں گے۔ حضرت جبریل فرمائیں گے، مالک کیا حال ہے امت محمدیہ کا جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ کرے مرے تھے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ مالک کہیں گے، اے سید الملائکہ ان کا بڑا برا حال ہے، وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ چیخ چلا رہے ہیں، بڑا بھیانک عذاب ان کو ہو رہا ہے۔ حضرت جبریل فرمائیں گے، جہنم کا دروازہ کھولو۔ وہ عرض کریں گے، کیا رب کا حکم ہے؟ ہاں۔ اب جیسے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھولتے تھے کہ جہنم کی آگ بھڑ کے تو مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، جہنمی ڈر کر کے بھاگتے تھے، لیکن آج جب جہنم کا دروازہ کھولیں گے تو آج حضرت جبریل کی وہ شکل و صورت دیکھیں گے۔ حضرت جبریل بڑی اچھی شکل و صورت میں ہوں گے، لوگ دیکھ کر کے پکار اٹھیں گے، آہ اتنی اچھی شکل والا کون آ گیا؟ تب تک مالک کہیں گے، ڈرو نہیں، یہ سید الملائکہ جبریل امین ہے جو محمد علیہ السلام پر وہی لے کر جایا کرتے تھے۔ اب پکار اٹھیں گے وہ جہنمی جو جنتی ہونے والے ہوں گے، واہ محمدا واہ محمدا۔ اے حضرت جبریل ہمارے سرکار سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے آقا سے کہہ دو، ہمارے آقا بھول گئے ہیں، ہمیں بخشوا لے، ہمیں میرے آقا ہمیں نکال لے جہنم سے۔ حضرت جبریل علیہ السلام واپس آئیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ رب فرمائے گا، جبریل کیا حال ہے؟ عرض کریں گے، پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت جبریل سے رب فرمائے گا، کیا حال ہے؟ عرض کریں گے، پروردگار تیرے بندے تیرے عذاب میں مبتلا ہے، بڑے بھیانک ان پر عذاب ہو رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، جبریل میرے بندوں نے کچھ کہا ہے؟ ہاں پروردگار تیرے بندوں نے تیرے محبوب کو سلام کہا ہے اور تیرے محبوب کی دعائی دے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، جبریل تو جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ جنت میں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں آئیں گے، جنت میں میرے سرکار ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر ہوں گے، انبیاء اور مومنین سرکار کے روبرو حاضر ہوں گے۔ تب تک حضرت جبریل پہنچیں گے، رونے لگیں گے۔ آقا فرمائیں گے، جبریل کیوں رو رہے ہو؟ عرض کریں گے، یا رسول اللہ، رب کے حکم سے آپ کے ان امتیوں کو میں نے دیکھا ہے جو اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے مر گئے تھے اور رب کے حکم سے جہنم میں ڈال دیے گئے، وہ آپ کو پکار رہے ہیں، وہ آپ کو سلام کہے ہیں۔ تب تک میرے سرکار رو پڑیں گے اور سرکار کا سر سجدہ میں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر اب پڑھو، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہیں، میرے آقا کو رب حکم فرمائے گا، محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، جاؤ جسے تم چاہو جنت جہنم سے نکال لو۔ اب میرے سرکار اٹھیں گے اور جیسے سرکار اپنی نگاہ نبوت اٹھائیں گے تو خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ یہی شفاعت کبریٰ ہے اور یہی سرکار کی آخری شفاعت ہے۔ میرے آقا ایسے خوش ہوں گے، ایسے خوش ہوں گے کہ نگاہ نبوت سے خوشی کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
برکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے سب کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اللہ. اب میرے سرکار چلیں گے جہنم کی طرف. آقا آ رہے ہیں. جیسے سرکار کو مالک دیکھیں گے جن کی ڈیوٹی جہنم کے دروازہ پر ہے تو کہیں گے وہ دیکھو رحمت للعالمین آ رہے ہیں, وہ دیکھو بشیر و نذیر آ رہے ہیں, وہ دیکھو شفیع المذنبین آ رہے ہیں, وہ دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں. میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے. مالک استقبال کریں گے, سلام عرض کریں گے. آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے گئے. مالک عرض کریں گے یا رسول اللہ ان کا بڑا برا حال ہے. آقا فرمائیں گے ذرا دروازہ تو کھولو. یا رسول اللہ رب کا حکم ہے. ہاں. جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سرکار کے چہرے اقدس پر نظر جیسے لوگوں کی پڑے گی پکار اٹھیں گے. وہ لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح منیسیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ اللہ. اب سرکار کو سب دیکھیں گے, عرض کریں گے دعائی ہے یا رسول اللہ, اے رسول اللہ نکالو, یا میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے بچاؤ. گرچہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو ہو غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود کرو درود. اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے دیکھیں گے جہنمی تو جو جہنم میں جل رہے ہیں ان کا جلنا بجھ جائے گا, جو عذاب الہی سے چیخ رہے ہیں ان کا رونا بند ہو جائے گا, اور میرے سرکار کے نگاہ کرم سے چشمے جاری ہو جائیں گے, تحسر کے آنسو بہنے لگیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کے ترجمانی بیان فرماتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال لیں گے اور نکال کر لائیں گے نہر حیات میں غسل دیا جائے گا. ان کے جسم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گے, مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا کہ ہم قوم جہنمی تھے. تو جو لوگ پہلے سے جنت میں رہیں گے وہ دیکھ کر کے چرچا کریں گے اور کہیں گے یہ سب لوگ جہنم سے نکل کر کے آئے ہیں. تو سب عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ جو لوگ پہلے سے جنت میں ہیں ہمارا چرچا کر رہے ہیں, ہماری پیشانی پر قوم جہنمی لکھا ہوا ہے. میرے آقا دعا فرمائیں گے ان کی پیشانیوں سے وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور پیشانیاں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگیں گی. یہ جنت میں داخل ہو گئے. یہ نبی کی عظمت دیکھو, یہ نبی کا وقار دیکھو, یہ نبی کی شوکت دیکھو, یہ نبی کی بلندی دیکھو, یہ نبی کا کارنامہ دیکھو, یہ نبی کا کریمانہ حال ملاحظہ کرو. ہے مسلمانہ تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے, نبی کی شفاعت لینا چاہتے ہو تو چوری کے قریب نہ جانا, بے حیائی کے قریب نہ جانا, برائی کے قریب نہ جانا. تمہاری آنکھیں عشق نبوی میں بہ جائیں خدا کی قسم تو تمہاری ضمانت ہو جائیں گی مغفرت کے لیے. اسی لیے اجمل سلطان پوری نے کہا کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. محفل نور زندہ باد پائندہ باد.